نورانی کلام میں کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه وبدمه. جو انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے جبکہ وہ جوان بھی ہو اور مومن بھی ہو. دیکھیے قرآن کی تلاوت کے ساتھ شرط قرار دی گئی ہے مومن ہونے کی، کیونکہ ممکن ہے کہ غیر مومن بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہو، لیکن یہاں شرط ہے وہو شاب مومن، تلاوت کرنے والا جوان ہو اور مومن. اختلط القرآن بلحمه وبدمه، تو قرآن کریم اس کے خون میں، اس کے گوشت میں سرایت کر جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے. پھر یہ انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، یہ انسان گناہوں سے دور رہے گا، کیونکہ جس کے خون میں اور جس کے گوشت میں یہ قرآن سرایت کر گیا ہو، قرآن مخلوط ہو گیا ہو، تو پھر ایسا انسان گناہ کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھائے گا. اسی قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنین کے لیے فلاح و بہبودی اور کامیابی. یعنی یہ پکا ثبوت ہے مومنین کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی فلاح کے لیے. غیر مومن کے لیے کامیابی نہیں. اب سوال یہ ہے کہ مومن کن چیزوں سے اپنے کو دور رکھے تاکہ اسے فلاح بہبودی حاصل ہو، اسے کامیابی حاصل ہو. تو چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام حضرت نے ارشاد فرمایا لیس لک ان تعبد مع من شئت، لیس لک ان تتکلم بما شئت، لیس لک ان تسمع ما شئت. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنانا چاہتا ہے تو ان تین باتوں کے اوپر عمل کرے، اس کی زندگی بہترین زندگی ہو جائے گی، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. سب سے پہلے امام نے فرمایا لیس لک ان تعبد مع من شئت، تمہیں اختیار نہیں کہ آپ جہاں چاہیں وہاں بیٹھ جائیں. یہ آپ کے اختیار نہیں، اس لیے کہ آپ وہاں بیٹھیں کہ جہاں آپ اچھائی کی طرف جا رہے ہیں، وہاں نہ بیٹھیں کہ جہاں آپ کا نفس آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے. اور مجلس عذاب وہ بہترین جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کا کردار بھی سنوارا جاتا ہے، انسان کا اخلاق بھی بنتا ہے. اور مجلس عذاب یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. اور اگر انسان مجلس عذاب میں بیٹھتا ہے تو بیٹھنے کے بعد اس کی روحانی کیفیت واقع ہوتی ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے. لیکن ہم کہاں بیٹھتے ہیں؟ نالیوں پہ ہم بیٹھیں گے، سڑکوں پہ ہم کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہم عزادار امام حسین ہیں. ایسا نہیں گرامی، عزاداری کا مطلب جلوس نہیں ہے. عزاداری کا مطلب ہے کہ پہلے مجلس میں بیٹھ کے مصیبت حسین پہ گریا کرنا، مصیبت حسین پہ رونا. اس لیے کہ وہ عزاداری وہ سینہ زنی نہیں ہے کہ جسے امام حسین کی مصیبت کا احساس نہ ہو سکے. اس لیے کہ وہ ماتم کیا کرے گا، وہ سینہ زنی کیا کرے گا کہ جسے یہی معلوم نہیں ہے کہ مصیبت حسین کیا ہے، حسین پہ کون سی مصیبتیں گزری ہے. اسی وجہ سے امام نے فرمایا ایسی جگہ مت بیٹھو، اس لیے کہ ایسی جگہ بیٹھو کہ جہاں تمہارے کردار کو سنوارا جا رہا. اور مجلس حسین ایسی جگہ ہے کہ جہاں انسان کے نفس کو سنوارا جاتا ہے. خود سازی کا مہینہ، یہ خود سازی کے ایام ہے. خالی یہ نہیں ہے کہ ہم نے سینہ زنی کی اور اس کے بعد تمام عزاداری ہو گئی، ہم سب سے بڑے عزادار ہو گئے. آج پہلا دن ہے کربلا
اور شب دو دوسری تاریخ کو امام کا والد کربلا، تو امام نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو ان چیزوں کی طرف مت لے جاؤ کہ جو تمہیں صراط مستقیم سے منحرف کر دے. اپنے نفس کو اس طریقے سے ڈھالو کہ تمہارا کردار بھی سنور جائے اور دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ جانے والا یا علی والا لگتا ہے یا حسین والا لگتا ہے. ایک صلوات ہے محمد والا. ماشاءاللہ تعداد بہت ہے، آپ صلوات بلند بھیجیں. آپ احساس نہ کیجیے تعداد کم، جب میں احساس نہیں کر رہا ہوں کہ تعداد کی کمی ہے. میری نظر میں تعداد کی کمی نہیں ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں. کیونکہ چاہے فرش عذاب پہ آپ آئیں یا نہ آئیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا احسان ہے فرش عذاب پہ. آپ آئیں گے تو مجلس ہوگی، مجلس کے لیے کوئی قید نہیں ہے. تنہا آدمی بیٹھ جائے گا، مرثیہ پڑھے گا، گریہ کرے گا، امام حسین کی مصیبت پہ روئے گا، وہ بھی مجلس ہے. 1000 آدمی آ جائیں گے، گریہ کریں گے، وہ بھی مجلس ہے. 5 آدمی بیٹھ جائیں گے، گریہ کریں گے، وہ بھی مجلس ہے. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس تنہا انسان نے جو مرثیہ پڑھا ہے وہ مجلس نہیں ہے. یہ 5 آدمیوں نے جو گریہ کیا ہے وہ مجلس نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ فرش عزا کسی کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے فرش عزا بچھایا ہے وہ خود فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. کوئی آئے یا نہ آئے، مگر فرش عزا جب بچ جاتا ہے تو یہاں مسائل بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں. ایک صلوات ہے محمد و آل محمد. تو امام فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ مت بیٹھو کہ جہاں تمہارا نفس تمہیں ملامت کرے. ایسی جگہ بیٹھو کہ جہاں اچھائی کی جگہ ہو، جہاں تمہیں نیکی کی ہدایت ملے. پھر فرمایا لیس لک ان تتکلم مع الشیطان، خبردار تمہیں بولنے کا حق ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو مرضی آئے وہ بولتے چلے جاؤ، چاہے بات حق ہو یا باطل ہو کہتے چلے جاؤ. امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے زبان پہ کنٹرول. اگر زبان پہ کنٹرول ہے تو اسے مجلس میں بیٹھنے کا بھی فائدہ ہے، اسے سینہ زنی کرنے کا بھی فائدہ ہے، اسے مجلس سننے کا بھی فائدہ ہے. لیکن اگر زبان پہ کنٹرول نہیں ہے تو یہ انسان اگر مجلس میں آ کر بیٹھ رہا ہے اور اس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی تو یہ ظاہری اعتبار سے بیٹھا ضرور ہے مگر اسے مجلس میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ایسا نگرانی امام فرماتے ہیں کہ تم تکلم کرو، لیکن یہ نہیں کہ باطل کلام کرنے لگو، باطل باتیں کرنے لگو. آج ہم کہتے تھے جلوس ہی ہر چیز ہے. نہیں ایسا نگرانی، جلوس ہر چیز نہیں ہے. جلوس سے پہلے عزاداری ہے، مجلس ہے. امام حسین کی مصیبت پہ گریہ ہے. آپ انصاف سے بتائیے، گھر میں کوئی میت ہو جاتی ہے تو پہلے جلوس نکالا جاتا ہے یا گریہ کرتے ہیں لوگ، جنازہ اٹھاتے ہیں لوگ، پہلے مصیبت پہ روتے ہیں. بھائیسان گرامی، اگر آپ جلوس کر رہے ہیں تو پہلے مصیبت حسین پہ بیٹھ کے روئیے. اس لیے کہ جب تک تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مصیبت حسین کیا ہے، فضائل حسین کیا ہے، کردار حسین کیا ہے، سیرت حسین کیا ہے، علم حسین کیا ہے، تو ہم لاکھ کرتے رہے مگر ہم نے نہ اہل بیت کو پہچانا ہے نہ حسین کی شخصیت کو پہچانا. ایک صحابہ ہے محمد و آل محمد. اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ لیس لک ان تسمع مع الشیطان. یہ نہیں ہے کہ تمہیں آزاد چھوڑ دیا گیا کہ جو تم چاہو وہ سنو. ان کانوں کو باطل کے لیے استعمال کرو، بلکہ جو چیز تمہیں حق کی طرف لے جا رہی ہے تم اسے سنو. کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جب قیامت
تو سماعت سے سوال کیا جائے گا، بصارت سے سوال کیا جائے گا، دل سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم ان کانوں کو بےہودہ باتوں میں ضبط کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ شریعت کو پہچانا ہے، نہ دین کو پہچانا ہے، نہ ہم نے اہل بیت کے مقصد کو پہچانا ہے۔ عزیزان گرامی، مجلس حسین کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں۔ جہاں کردار بنتا ہے وہ فرش عزا ہے، اور جہاں جنت ملتی ہے وہ یہ فرش عزا ہے۔ اس لیے کہ جنت کہیں اور سے نہیں ملے گی، فرش عزا سے ملے گی۔ جناب سیدہ نے اسی وجہ سے وصیت کی تھی مولا کائنات سے، یا ابوالحسن میرے جنازے کے ساتھ یہ شیشی بھی رکھ دینا۔ کہا یہ شیشی وہ ہے کہ جس میں میرے آنسو ہیں، ان شیشی کے اندر میرے آنسو ہیں کہ جو خوف الہی سے میں روتی رہی ہوں۔ اور آیت اللہ مرشی نجف بھی جو گزرے ہیں، انہوں نے اپنی وصیت میں کہ جو مہم وصیت تھی لکھا تھا کہ میرے اس رومال کو میرے کفن میں رکھ دینا کہ جس رومال سے میں نے مصیبت حسین میں آنسو پہنچے۔ اس لیے کہ میں نے آنسو کو صاف کیا، یہ میرے ساتھ کفن میں رکھ دینا۔ یہ کیوں؟ یہ آیات اعظام، یہ علماء کرام یہ کیوں وصیتیں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ دیکھو اپنی اہمیت کو بھی پہچانو، فرش عزا کی اہمیت کو بھی پہچانو۔ عزیزان گرامی، ہم لاش سینہ سے نہیں کرتے رہے۔ جب جناب موسیٰ گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلائے ہوئے رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ رہا ہے، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جناب موسیٰ جب واپس پلٹے تو دیکھا وہ اسی کیفیت میں ہے، اسی حالت میں ہے۔ جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو اس کی دعا سنتا کیوں نہیں؟ یہ رو رہا ہے، یہ گریہ کر رہا ہے، یہ گڑ گڑا رہا ہے تیری بارگاہ میں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ کہا پروردگار کیوں؟ یہ تو رو رہا ہے، یہ تو گریہ کر رہا ہے، یہ تو گڑ گڑا رہا ہے۔ آواز قدرت آئی، لِأَنَّ فِي بَطْنِهِ حَرَامًا وَفِي ظَهْرِهِ حَرَامًا وَفِي بَيْتِهِ حَرَامًا۔ اس لیے کہ اس کے گھر میں حرام ہے اور اس کا کاروبار حرام ہے، تو یہ لاکھ میری بارگاہ میں دعا کرتا رہے تو جب تک یہ اپنے شکم کو پاک نہیں کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بس عزیزان گرامی یاد رکھیے، ہم چاہے کتنا عزاکاری کرتے رہے، جب تک ہمارا مال پاک نہیں ہوگا، جب تک ہمارا شکم پاک نہیں ہوگا، نہ ہم حسین کو سمجھ سکتے ہیں، نہ عزاکاری حسین کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سلام ہے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، فرش عزا کہ جہاں زہرا تشریف لاتی، ہمیں نہیں معلوم کہ کون کہاں بیٹھا ہوا، وہ یتیمہ بھی یہاں بیٹھی ہوگی، یتیم سکینہ۔ آٹھویں امام نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہیں رونا آئے تو فَأَبْكَى لِلْحُسَيْنِ، تم اپنے لیے مت رو، ہمارے جد حسین کے لیے رو، ہمارے جد حسین کے لیے گریہ کرو۔ عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، جب حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، حسین نانا کے مزار پہ گئے، نانا کی قبر سے لپٹ گئے۔ نانا یہ حسین جا رہا ہے، نانا باپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ حسین دیر تک روتے رہے، دیر تک گریہ کرتے رہے۔ نانا سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی سے رخصت ہوئے، اس ماں کی قبر کی طرف چلے کہ جس کا پہلو ٹوٹا ہوا تھا۔ حسین گھٹنیوں کے بل چلے، ماں کی قبر سے لپٹ گئے، اماں یہ آپ کا پیارا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ اے اماں،
जिस हुसैन को आपने चक्कियां पीस कर पाला था, अब वो हुसैन जा रहा है। अजीजों, पुरसा देना है, रुक कर पुरसा न दीजिए। आज रोने पे पाबंदी नहीं है, कोई तमाचे नहीं लगाएगा, कोई ताज़ियाने नहीं लगाएगा। इसी वजह से मासूम ने फरमाया, अगर तुम्हारे दिल से एक आह निकल जाए हमारे जद की मुसीबत में, तो ये आह निकलना भी इबादत है, तस्बीह से कम नहीं है। ये आखिरी इमाम ने फरमाया कि तुम जो मजलिस हुसैन में बैठ के सांस लेते हो, तुम्हारा हर सांस तस्बीह की मानिंद है। हुसैन माँ की कब्र से लिपट कर कहते हैं, अम्मा जब मैं आशूर के दिन घोड़े से गिरने लगूं तो आप अपनी आगोश फैला देना अम्मा। शायद कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, ए मेरे लाल हुसैन खुदा हाफिज़, ए मेरे लाल हुसैन अगर तुम मदीना छोड़ रहा है तो ये शिकस्ता पहलू भी मदीने में नहीं रहेगी। ए हुसैन तेरे साथ साथ ये ज़हरा भी तेरे पीछे पीछे आएगी। अज़ीज़ो, हुसैन रुखसत होकर घर की तरफ आए। दरवाजे के पीछे ज़ैनब इंतजार कर रही है। अब जो ज़ैनब की नजर हुसैन पे पड़ी, ज़ैनब आगे बढ़ के हुसैन के सीने से लिपट गई। ए मेरे माँ जाए हुसैन, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? हुसैन फरमाते, मेरी बहन, मैं अम्मा की कब्र से लिपट गया, अम्मा से फरियाद कर रहा था, ए अम्मा ये आपका हुसैन जा रहा है। अजीजों, हुसैन घर में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद बीवियों को इकट्ठा किया। इकट्ठा होने के बाद हुसैन फरमाते हैं, ए बीवियों, अब हम चलने के लिए तैयार है, लेकिन याद रखो कोई सुगरा से बात न करे, बल्कि सुगरा के सर पे हाथ रखकर निकल जाए। अजीजों, बीवियां आने लगी। उम्मे लैला ने सुगरा के सर पे हाथ रखकर निकल गई। रबाब ने सुगरा के सर पे हाथ रखकर निकल गई। आजीज़ाने गिरामी उम्मे फरमा ने सुगरा के सर पे हाथ रखकर निकल गई। जब आखिर में ज़ैनब आगे बढ़ी, जैसे ज़ैनब ने सुगरा के सर पे हाथ रखा, एक मर्तबा सुगरा ने ज़ैनब का हाथ पकड़ के कहा, ए फूफी अम्मा, मुझे मालूम है कि मैं यतीम हो जाऊंगी। हाय ज़ैनब का दिल भर आया। ज़ैनब तड़प के कहती है, ए मेरी लाडली सुगरा, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम यतीम हो जाओगी? सुगरा कहती है, फूफी अम्मा, जब से मैंने सुना कि मेरा बाबा मदीना छोड़ रहा है तो मैंने रातों को सोना छोड़ दिया। ए फूफी अम्मा, जब रात का सन्नाटा छाता था तो एक बीबी के रोने की आवाज आती थी कि कोई बीबी तड़प तड़प के कहती थी, हाय मेरे मजलूम हुसैन, हाय मेरे अब्बा, तेरे दोनों शाने कलम हो जाएंगे। ए फूफी अम्मा, मैंने उस वक्त से रातों को सोना छोड़ दिया। एक मर्तबा ज़ैनब ने सुगरा को सीने से लगाया, सुगरा को तसल्लियाँ दी। सुगरा कहती है, फूफी अम्मा, मेरी आपसे ख्वाहिश है कि बाबा आपकी बात नहीं टालेंगे। जनाबे ज़ैनब फरमाती है, सुगरा क्या बात है? एक मर्तबा सुगरा कहती है, फूफी अम्मा, आप बाबा से कह दीजिए कि मुझे अपने साथ लेकर चले, इसलिए कि मैं तन्हा नहीं रह पाऊंगी।
کہ بابا اصغر کو میرے پاس چھوڑ جائیے، میں اصغر سے اپنا دل بہلاتی رہوں گی، لیکن عزیزو جب قافلہ، بس آخری جملہ ہے، جب قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا، ایک مرتبہ ہر بی بی آگے بڑھی، کبھی ام لیلا آگے بڑھی مگر اصغر نہیں آئے، رباب آگے بڑھی اصغر نہیں آئے، زینب آگے بڑھی مگر اصغر نے سغرا کی گود نہیں چھوڑی، حسین سے کہا گیا کہ اصغر نے گود سغرا کی نہیں چھوڑی، حسین آئے قریب، اصغر کے کان میں کچھ کہا، میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے کہا ہوگا اے میرے لال، کربلا کے چٹیل میدان میں گلے پہ تیر کون کھائے گا؟ جیسے حسین نے یہ جملہ کہا، اصغر نے ایک مرتبہ سغرا کی گود چھوڑی، ارے سغرا اصغر سے لپٹ گئی، اے میرے بھیا، اے میرے علی اصغر، ارے تو جا رہا ہے خدا حافظ، اپنی بہن کو بھول نہ جانا، اسے سغرا کو یاد رکھنا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و محمد کا ہمارے گناہیں کبرا گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے ناصر حسین نے یاد کیسے لے کر آئے، جا جا کے شان در کرام کی جان مال عزت و کی حفاظت فرما، دشمنان شیعت کو نصر نابود فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، اطفال عالیات کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں اخلاص کے ساتھ عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ مظلوم کربلا کی شہادت پر رونے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار تجھے واسطہ محمد و محمد کا اطفال عالیات کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، امام زمانے کے زور میں تاجر فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شکر۔